آج کا خبرنامہ لے کر میزبان حیا جاوید حاضر خدمت خلوص برا سلام قبول کریں۔ 5 مارچ 2026 عیسوی بمطابق 23 شعبان الموسم 1445 ہجری بروز منگلوار۔ تو ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ کشمیر۔ 7 مارچ دورہ وزیر اعظم برائے کشمیر کے سلسلے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ بخشی اسٹیڈیم، جہاں وزیر اعظم ریلی سے خطاب کریں گے، کی طرف جانے والے تمام راستوں پر سیکیورٹی کا پہرا۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کی تلاشی کا سلسلہ کل سے ہی جاری۔ فلائی اوور پل سے تمام حرکات کا سیکیورٹی فورسز مشاہدہ کر رہی ہے۔ ہندوستان کو عالمی طاقت بنانے کا سفر جو ہم نے 2014 میں شروع کیا تھا وہ جاری ہے، اور ملک کو 11ویں معیشت سے ہم نے 5ویں معیشت تک پہنچا دیا۔ ہمارے لیے ترقی کا مطلب غربت سے غریب کی ترقی، دلت قبائلوں، پسماندہ اور محروموں کی ترقی ہے۔ 25 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت سے باہر نکل آئے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے اس کامیابی کا سہرا غریبوں کے لیے سرکاری فلاحی اسکیموں کے سر باندھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ شاہراہ آفاق ڈل جھیل کے کنارے اور دلکش زبرون پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع ایشیا کے سب سے بڑے ٹولپ گارڈن باغ گل لالہ ممکنہ طور پر اپریل مہینے کے پہلے ہفتے میں سیاحوں اور عام لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس سال 48 اقسام کے 15 لاکھ گل لالہ اگائے گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ باغ سیاحوں کی سیر و تفریح کے لیے قریباً 1 ماہ سے زیادہ عرصے تک کھلا رکھا جائے گا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر رویندر رینا نے سری نگر میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی بغیر کسی شک کے جموں کشمیر کے 5ویں پارلیمانی نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ بی جے پی کو کسی بھی پارٹی کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کشمیریوں نے جو بی جے پی کے تئیں وابستگی دکھائی ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بی جے پی اب کشمیر کے گھر گھر پہنچ چکی ہے، اور ہر شہری وزیر اعظم نریندر مودی کے کاموں سے خوش ہے، جس نے کشمیر کی ترقی کے لیے خزانوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ میں آ رہے ہیں پرائم منسٹر کے کشمیر آنے پر ایک زبردست ریلی آرگنائز کی گئی ہے۔ 2 لاکھ سے اوپر لوگ پرائم منسٹر مودی صاحب کی ریلی میں آنے والے ہیں۔ پورے کشمیر میں زبردست جوش اور خوشی کی لہر ہے۔ کشمیر کا بچہ بچہ پرائم منسٹر مودی صاحب سے محبت کرتا ہے۔ کشمیر کا بچہ بچہ مودی صاحب کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اور کشمیر کا بچہ بچہ مودی صاحب کو سننا چاہتا ہے۔ اس لیے 7 مارچ ویروار کے دن جب پرائم منسٹر مودی صاحب وادی کشمیر کے سری نگر سے ریلی کو خطاب کریں گے تو جن سیلاب اور جن سمندر آپ کو کشمیر میں نظر آئے گا۔ پرائم منسٹر مودی صاحب نے دل کھول کر ملک کا خزانہ کشمیر کے لیے کھولا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کشمیر میں ایمس ہاسپٹل، میڈیکل کالجز، رنگ روڈز، اور کشمیر ٹو کنیا کماری ریلویز کی کنیکٹیویٹی، ٹنلز، یہ بڑے بڑے کام آج کشمیر میں ہو رہے ہیں۔ کشمیر میں امن، خوشحالی، بھائی چارہ، یہ سب مودی صاحب کی دین ہے۔ مودی صاحب کشمیر کو دل سے محبت کرتے ہیں، اور کشمیر کا بچہ بچہ دل سے مودی صاحب سے محبت کرتا ہے۔ وادی کشمیر میں سرمائی تعطیلات کے بعد سوموار کے روز قریب 95 دنوں بعد اسکولوں میں دوبارہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا، اور مختلف رنگوں کی وردیاں ملبوسات بچے جب سڑکوں اور بازاروں سے گزرتے تھے، ایک بار پھر رونق لوٹ آئی۔ ادھر بچوں میں اسکول کے پہلے روز جوش و خروش پایا گیا، اور وہ خوش و خرم اسکول کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس بیچ اسکول میں اساتذہ نے بچوں کا استقبال کیا۔
ادھر وادی کے اسکول میں تعلیمی سیشن اختتام پذیر ہو رہا ہے اور اب سالانہ امتحانات شروع ہو رہے ہیں، جبکہ پہلے ماہ اکتوبر سے ہی بچے امتحان دیتے تھے اور نومبر سے پہلے نئے کلاس لگتے تھے، اور سرمائی تعطیلات کے بعد مارچ میں پہلے ہی بچے نئے کلاسوں میں جاتے تھے، لیکن اب امتحانات مارچ کے مہینے سے ہی شروع ہوں گے۔ عالمی معاملات پر قومی مفاد میں آزادانہ طور پر فیصلے کرنے کے لیے ملک کا خود کفیل ہونا ضروری ہے۔ جب تک ملک دفاعی صلاحیت میں خود کفیل نہیں ہوگا، ہمارے امرت کال کے ہدف کو پانا ناممکن ہے۔ اس لیے دفاعی لحاظ سے ملک کی مضبوطی ضروری ہے۔ 2014 میں ملک کی دفاعی ساز و سامان کی اندرون ملک پیداوار تقریباً 44,000 کروڑ روپے کی تھی، جو اب 1 لاکھ کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ۔ رجوری میں سوموار کو کنٹرول لائن پر دوران ڈیوٹی ایک فوجی اہلکار اس وقت ہلاک ہوا جب اس کی سروس رائفل سے اچانک گولی چلی، جو اہلکار کے جسم میں پیوست ہوئی۔ بیتاب محلہ ارسلن پہلگام کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے بجلی نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اگرچہ بیتاب محلہ کے لیے نیا ٹرانسفارمر منظور کیا گیا تھا، تاہم وہ پرانا ہے اور بار بار خراب ہوتا ہے۔ ادھر میر محلہ چٹکاسی گنڈ کے لوگوں نے بھی کہا کہ ان کے علاقے میں جو ٹرانسفارمر ہے وہ مہینے میں 3-4 بار خراب رہتا ہے، جس کے نتیجے میں علاقہ گپ اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ رام بند ضلع کے اکھرل کے مالگام میں ایک گاڑی سڑک سے پھسل کر حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے باعث 4 افراد جان بحق ہوئے اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر سری نگر کے اندرا نگر کے علاقے میں سوموار کے روز محکمہ ایگریکلچر کا ملازم رنبیر سنگھ ولد دیش راج سنگھ ساکن جموں کو پارکنگ ایریا میں مردہ پایا گیا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر معاملے کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ جموں کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر نے جموں پارلیمانی حلقہ میں آئندہ لوک سبھا انتخابات 2024 کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں دیگر کے علاوہ جموں سانبا اور ریاسی اضلاع کے ضلعی الیکشن افسران اور SSPs نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران جموں سانبا اور ریاسی اضلاع کے ڈسٹرکٹ الیکشن مینجمنٹ پلانز پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔